حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان میں اٹھایا گیا، اس کا واقعہ اگر دیکھنا چاہتے تو قصص الانبیاء میں بھی ہے، اور جو ہے تذکریہ انبیاء میں بھی ہے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی نے تفسیر نعیمی میں جو ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ ملائکہ نے عرض کیا، یا اللہ زمین پر وہ کون سا تیرا پیارا بندہ ہے جس کے اعمال پاکیزہ روئے زمین کے جنس و انس یعنی جنات اور انسان سے زیادہ آتے ہیں۔ ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا اللہ زمین پر وہ کون سا تیرا بندہ ہے، وہ کون سا تیرا نیک بندہ ہے کہ جس کا اعمال پاکیزہ اور روئے زمین کے جنات اور انسان سے زیادہ آتے ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ یہ ہمارا بندہ ادریس ہے۔ تو ملائکہ نے شوق زیارت کا اظہار کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں فرشتے نے دعا کیا، عرض کیا کہ یا اللہ ہم کو زیارت عطا فرما، ہم لوگ ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی اور ان لوگوں کو اجازت مل گئی۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت حاضر بارگاہ ہوئے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے پوچھا، اے اسرائیل تمہاری کیا ڈیوٹی ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے، کس کام پر مامور ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، جان نکالنے پر، یعنی کہ لوگوں کی جان، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے جان نکالنے کی ڈیوٹی عطا فرمایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میری جان نکال کر مجھے بتاؤ کہ تم کیسے جان نکالتے ہو اور جسم انسانی کو اس کی کیا تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ سے اجازت مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسا میرا بندہ کہتا ہے ادریس ویسا ہی کرو۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جان نکال کر دوبارہ زندہ کیا، یعنی کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے حضرت ادریس نے کہا کہ اے اسرائیل تم جان کو کس طریقے سے نکالتے ہو، میری جان نکال کر مجھے بتاؤ، اور جان نکالتے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے میں اسے جاننا چاہتا ہوں، تو میری جان نکال کر مجھے بتاؤ۔ تو حضرت اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ ادریس علیہ السلام جان نکالنے کے لیے کہہ رہا ہے، کیا میں اس کی جان کو نکالوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے اسرائیل حضرت ادریس جو کہتے ہیں وہ کر بیٹھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کیا کیا، حضرت ادریس علیہ السلام کی جان کو نکالا، اور جان کو نکالنے کے بعد پھر دوبارہ اس کے اندر جان کو ڈال دیا۔ حضرت ادریس علیہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جان نکال کر دوبارہ پھر کیا کیا، زندہ کر دیا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اے اسرائیل تم کہاں رہتے ہو، تم مجھ کو اپنا گھر دکھاؤ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے رہنے کے لیے کہاں پر جو ہے متعین کیا ہے، کہاں تم کو جو ہے تمہارا گھر کہاں ہے اور تمہاری جگہ رہنے کی جگہ کہاں ہے، تم مجھے دکھاؤ۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ یا اللہ یہ میرے پاس جو ہے میرا گھر اور میرے ٹھکانے کو دیکھنا چاہتا ہے، یا اللہ میں کیا کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے اسرائیل حضرت ادریس جو کہتے ہیں وہی کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، اجازت دے دی، اور اجازت حضرت اسرائیل کو مل گئی۔ تو جب اجازت مل گئی تو آپ نے کیا کیا، آپ اپنے نور کے حالے میں بیٹھا کر حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر لے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا
فرمایا مجھے جنت دکھاؤ. حضرت ادریس نے کہا کہ اے اسرائیل مجھے جنت دکھاؤ. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ یا اللہ ادریس علیہ السلام جنت دیکھنے کی خواہش کر رہا ہے, جنت دیکھنا چاہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے اسرائیل حضرت ادریس کو جنت دکھا دو. تو اجازت مل گئی. تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا کیا, حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ان کو لے کر جنت میں داخل ہو گئے. جیسا میرا بندہ کہتا ہے ویسا ہی کرو. حضرت ادریس علیہ السلام کو کیا کیے, لے کر جنت میں داخل ہو گئے. اور حضرت ادریس علیہ السلام پل صراط سے کیا کیے, وہاں سے بھی گزرنا چاہا. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو لے کر حضرت ادریس علیہ السلام پل صراط سے گزرنے لگے تو نیچے دیکھا کہ جہنم ہے. گھبرا کر پوچھا کہ اے اسرائیل یہ کیا خوفناک جگہ ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ دوزخ ہے اور جہاں ہم چل رہے ہیں یہ پل صراط ہے. پھر آپ جنت کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا گیا. آپ نے جی بھر کر جنت کی سیر کی. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اب واپس زمین پر چلیے. اے ادریس علیہ السلام اب جو ہے آپ نے جو بھی کہا ہم نے ہر کام کیا اور جو دیکھنا چاہا ہم نے ہر کچھ دکھا دیا اللہ کے حکم سے. تو اب جو ہے زمین پر واپس چلیے. تو آپ نے فرمایا کہ اب تو میرا واپس جانے کا دل نہیں چاہتا ہے. یعنی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ اے اسرائیل اب تو میں جو ہے زمین پر نہیں جاؤں گا, میرا دل نہیں چاہتا ہے کہ میں واپس جاؤں. اور آپ درخت طوبہ کے نیچے بیٹھ گئے. جنت میں جو درخت ہے وہ طوبہ نام سے ہے, اسی کے نیچے حضرت ادریس علیہ السلام کیا کیے, بیٹھ گئے. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے بار بار عرض کیا مگر آپ واپسی پر آمادہ نہ ہوئے, آپ تیار ہی نہیں ہوئے کہ نہیں مجھ کو اب نہیں جانا ہے. تب اسرائیل علیہ السلام نے ایک فرشتے کو اور بلایا اور ان کو کہا کہ آپ انہیں سمجھائیے. تو ان فرشتے نے مجھے عرض کیا حضرت جنت میں ٹھہرنے کا ابھی وقت نہیں آیا ہے. جنت کی رہائش اور جنت میں رہنے کے لیے چند شرطیں ہیں اور ان شرط کو جو ہے کیا کرنا پڑے گا, پورا کرنا پڑے گا. پہلی شرط تو یہ ہے کہ موت طاری ہو جائے, اور دوسری شرط یہ ہے کہ دوبارہ زندگی ملے, اور تیسری شرط یہ ہے کہ جہنم پر سے گزرنا جو ہے ہوگا, یعنی پل صراط سے گزرنا ہوگا. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ پل صراط کو طے اور عبور کر لیا جائے. پانچویں شرط یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے جنت کھولی جائے گی. حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر تو یہ سب وارد ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد نکالا نہ جائے گا, لہٰذا اب میں کیوں نکلوں. دونوں فرشتے لاجواب ہو گئے اور مولا تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ یہ بندہ تو نکلتا ہی نہیں ہے, نکلنا ہی نہیں چاہتا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جیسا میرا بندہ کہتا ہے تم وہی مانو, یہ ہماری ہی اجازت سے ہے. تو اس وقت سے آپ جنت میں ہی ہیں.